الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وہ سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ، وہ سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ، تیرا دیا کسی نے میرے خون میں سفینہ. بھارت کے شیر کتنے میرے خون میں نہائے، بھارت کے شیر کتنے میرے خون میں نہائے، ٹوٹا میرے لہو میں کتنوں کا آبگینہ. کچھ لوگ میرے خون سے ہولی منا رہے تھے، کچھ لوگ بھر رہے تھے میرے خون سے آبگینہ. صحرا میں جا کے چھلکا میرے لہو کا ساغر، صحرا میں جا کے چھلکا میرے لہو کا ساغر. انصاف مانگنے کی ایسی صدا کہیں نہ. قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، کل 15 اگست ہے، اور جب بھی یہ 15 اگست آتا ہے تو پورے ملک ہندوستان کے اندر ہندوستان کے رہنے والے باشندے، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بدھسٹ ہوں، جینی ہوں، کسی بھی مذہب، کسی بھی منہج، کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر وہ ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے رہنے والے باشندے ہیں، چاہے ہندوستان کے اندر موجود ہوں یا ہندوستان کے باہر موجود ہوں، ہر شخص اپنے ملک کی آزادی کے دن کو اور 15 اگست کو سیلیبریٹ کرتا ہے، جشن مناتا ہے، خوشی مناتا ہے. اور یہ خوشی کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں. مسلمانوں کی مساجد، مدارس کے اندر علماء، طلباء اپنے اکابرین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور ان کی شان میں اشعار گنگنائے جاتے ہیں، اپنے اکابرین کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن وہیں پر ایک دوسرا طبقہ جو مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اسکول اور کالجوں کے اندر ان کو جشن آزادی سیلیبریٹ کرنے کا اور جشن آزادی منانے کا ایک نئی طریقہ ہوتا ہے. وہ جشن آزادی کے موقع پر گانا بجاتے ہیں، بچوں کو نچاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات کرتے ہیں. ان کے اندر مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں. میرے ایمان والے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور اسلام نے ہمیں اپنے ملک کی آزادی کے اس موقع پر سیلیبریٹ کرنے کا اور جشن منانے کا اختیار دیا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سیلیبریٹ کے نام پر اور جشن کے نام پر ہم گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر، راستوں میں گانے بجانے کریں اور اسکول کالجوں کے اندر خرافاتیں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ڈانس کریں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. میرے ایمان والے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا
ملک کا ہر باشندہ اس موقع کو سیلیبریٹ کرتا ہے اور اس خوشی کے موقع کو مناتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان، جس کو ہندوستان کے باشندوں نے بڑا خوبصورت ملک بنایا، اس کو سونے کی چڑیا بنایا اور اس کے اندر ہر طرح کی آشائشیں اور آرام کی چیزیں مہیا کی، اور ہندوستان کے اندر رہنے والے باشندوں نے اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا، اور یہ کردار ادا کرنے میں سب سے اہم کام ایمان والوں کا رہا، علماء کا رہا، مسلمانوں کا رہا۔ لیکن جب انگریز کا ناپاک سایہ ہندوستان کے اندر پڑا اور اس کی گندی نظر ہندوستان کے اوپر پڑی، تو اس نے اس ملک ہندوستان کو اپنا غلام بنانا چاہا، اور اس نے کوشش کی کہ ہر طرح سے ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا جائے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے وہ ایک وفد لے کر ہندوستان کے اندر آیا، اور اس نے دھیرے دھیرے ملک ہندوستان کے اندر اپنا شکنجہ جمانا شروع کر دیا، اور ہندوستان کے اندر جو باشندے رہتے تھے، جو غیر مسلم تھے، جو بادشاہ تھے، وہ اس کے شکنجے میں آ گئے اور اس کے بہکائے میں آ گئے۔ مال کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں حرص و طمع نے ان کو اندھا کر دیا، اور اپنے ملک ہندوستان کو بیچنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور ہندوستان اور انگریز کے سامنے سر جھکانے کے لیے اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ لیکن اس چیز کو علماء کرام نے برداشت نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبد العزیز نے جب یہ پتہ چلا کہ ہندوستان میں اس انگریز کا آنے کا مقصد کچھ اور ہی ہے اور یہ ملک ہندوستان کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، تو علماء کرام نے ہر چیز کو برداشت کیا، اپنی قربانیوں کو برداشت کیا، اپنے جسموں کی کھالوں کو اترنا برداشت کیا، اپنی خون کو بہانا برداشت کیا، لیکن انگریز کی غلامی کو برداشت نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبد العزیز نے یہ فتویٰ دیا کہ ہمیں ہر چیز قبول ہے، لیکن انگریز کی غلامی ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم انگریز کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتے، ہم اپنی گردن کٹا سکتے ہیں، لیکن انگریز کے سامنے اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیک سکتے۔ شاہ عبد العزیز نے یہ فتویٰ دیا، اور اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سروں پر کفن باندھ کر نکل پڑے، اپنے مسجدوں کو، مدرسوں کو چھوڑ کر، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے سروں پر کفن باندھا اور میدان جہاد میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے منظر دیکھا کہ کہیں علماء کرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی، کہیں علماء کرام کے جسموں کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا، کہیں علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے دریاؤں میں ڈالا گیا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، علماء کرام کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے ایک پھانسی کا پھندا بنا دیا تھا، اور ایک ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، 1847 میں 33,000 علماء کرام اور لاکھوں مسلمان قتل کر دیے گئے۔ یہ جنگ آزادی کی لڑائی 1803 سے مسلمانوں نے شروع کی، علماء نے شروع کی، اور 1847 تک یہ جنگ آزادی کا سلسلہ چلتا رہا، اور برابر علماء کرام لڑتے رہے اور مسلمان لڑتے رہے، قربان ہوتے رہے، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن انگریز کے سامنے نہ تو سر جھکایا اور نہ اپنی گردن کو جھکائی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آج مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسکول اور کالجوں کے اندر گاندھی، نہرو اور فلاں فلاں کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن شاہ عبد العزیز کا نام نہیں آتا، شاہ اسماعیل شہید کا نام نہیں آتا، ہمارے اکابرین کی قربانی کو یاد نہیں کیا جاتا۔ یہ ملک کے اندر ناانصافی ہے، اور اس ناانصافی کو کرنے والے غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہمیں اس آزادی کے موقع پر اپنے اکابر کو قربانی کیا، اپنے اکابر کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے، اور وہ جو سبق دے کر گئے اس سبق کو سیکھنا چاہیے، اور ملک کے اندر امن و شانتی کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، اور جو سبق انہوں نے دیا پیار محبت کا، الفت کا، عقیدت کا، اس کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری اکابر کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ملک کے اندر امن و شانتی قائم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔